نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا یفعلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کے تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا اور قوم کے ساتھ جو ان کی کشمکش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں وہ پوری کشمکش بیان کر دی۔ جو گفتگو جو مکالمہ چلتا رہا 950 برس تک وہ بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد قوم نوح کا انجام کیا ہوا اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ چوتھے رکوع میں کھینچ رہے ہیں۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کیا گیا نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ بے شک اب اے نوح تمہاری قوم میں سے ہرگز کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکا، یعنی مزید اب کسی اور شخص کے ایمان لانے کا امکان تمہاری قوم میں سے ختم ہو گیا۔ فلا تبتئس بما كانوا یفعلون، بس افسوس نہ کرو، غم نہ کرو اس پر کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور بناؤ ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کی بنیاد پر ہماری رہنمائی میں۔ لگتا ہے کہ پہلا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کشتی بنانا سکھائی، اور یہ نعمت ہمیں ملی ہے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری گائیڈنس، ہماری رہنمائی میں بناؤ اور ہماری نگرانی میں ہمارے سامنے بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھنا اے نوح مجھ سے کوئی بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اب کوئی رحم تمہیں ان پر نہ آئے، اب ان کے بارے میں کوئی مجھ سے سفارش نہ کرنا۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ آ کر پوچھا سرداروں نے کیا بنا رہے ہیں؟ جی کشتی بنا رہے ہیں۔ جی یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ یہ کشتی ایسی ہے کہ جو پانی میں تیرتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے۔ اب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہاں پر تو پانی ہے ہی نہیں، اور بڑھاپے میں نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں۔ مذاق اڑایا کہ معاذ اللہ یہ بڑھاپے میں اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، اور یہ وہ۔ فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار گزرتے تھے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا، اگر تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو بے شک ہم بھی تم سے مذاق کریں گے اسی طرح جیسے تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ فسوف تعلمون، تو تم عنقریب جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے کہ جس پر وہ عذاب آتا ہے کہ جو اسے رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کون ہے کہ جس پر اترتا ہے قائم رہنے والا عذاب۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا، وفارت تنور، ایک تنور نے جوش مارا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس علاقے میں کوئی حصہ ایسا تھا جو کہ سمندر کی سطح سے نیچے تھا، لیکن کوئی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے سمندر کا پانی وہاں نہیں آتا تھا۔ جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعض علاقے نشیب میں ہیں، سمندر کی سطح سے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کی حفاظت فرمائے۔ تو وہاں سے لگتا ہے کہ رفتہ رفتہ مٹی وغیرہ ہٹی ہے اور سمندر کا پانی وہاں سے ابلنا شروع ہوا۔ تو فرمایا ایک تنور نے جوش مارا اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور باقی آگے چل کے ہم پڑھیں گے اسی صورت میں بھی اسی رکوع میں کہ آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کرنی شروع کر دی، اور دونوں پانی آپس میں ملنا شروع ہو گئے، زمین سے ابلنے والا اور اوپر سے برسنے والا۔ سورہ قمر میں آتا ہے کہ جو ہے وہ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، دونوں پانی مل گئے ایک ایسے کام کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم اس کشتی میں سوار کر لو ہر مخلوق کے دو دو جوڑے۔ ہم جوڑا عربی اردو میں تو کہہ دیتے ہیں پیر کو، لیکن عربی میں جوڑے سے مراد پیر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ شوہر بھی جوڑا ہے، زوجن ہے، اور بیوی بھی
جوڑا ہے جو ہے وہ سمجھیے کہ وہ بھی اس کا ایک وہ الگ سے جوڑا ہے، یہ الگ سے جوڑا ہے۔ تو اسی طریقے پر دو دو جوڑے سے مراد ایک مذکر اور ایک مؤنث، تم ہر مخلوق کے دو دو جوڑے یعنی ایک مذکر اور ایک مؤنث اس کشتی میں سوار کر لو، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں ایک بات پہلے سے طے ہو چکی ہے۔ اشارہ ہے حضرت نوح کی بیوی کی طرف کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ میری منافقہ تھی، اور ان کا ایک بیٹا جس کا ذکر اسی رکوع میں آگے آ رہا ہے۔ فرمایا اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں ایک بات پہلے سے طے ہو چکی ہے۔ ومن آمن اور ہر اس شخص کو کشتی میں سوار کر لو جو ایمان لا چکا ہے۔ وما آمن معہ الا قلیل اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت تھوڑے سے لوگ۔ ایک روایت ہے کہ کل 72 آدمی ان پر ایمان لائے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔